رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوب عبادت کر رہے ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ سبق میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ حلال اور حرام مال میں کیا فرق ہے اور ان کے جزا اور سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ احادیث کا مطالعہ بھی کیا تھا جس میں حلال مال کی طرف ہمیں ترغیب دی گئی تھی اور حرام مال سے ہمیں منع فرمایا گیا تھا۔ آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 169 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ جی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو یہاں اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ شیطان کا در حقیقت کام کیا ہے۔ شیطان کا کام تو صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور کفر و شرک کی طرف بلاتا ہے اور تمام غلط کاموں کی طرف ہمیں راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر ایسی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا حرام کہنے کی دعوت دیتا ہے، یا حرام کو حلال کہنے کی دعوت دیتا ہے، اور باقی تمام برے کام مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی فساد یا حسد، یا کسی کے متعلق بغض اور کینہ رکھنا، تکبر کرنا، کسی سے نفرت کرنا، یہ تمام، یا کسی پر الزام تراشی وغیرہ کرنا، تو یہ تمام سارے برائی کے کام ہیں جن کو کرنے کے لیے ہمیں شیطان اکساتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو بے حیائی کے کام مثلاً گانے باجے اور یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ، بدنگاہی، فحش گفتگو اور ناجائز تعلقات اور کسی کو بری نیت سے دیکھنا یا چھونا یا بدکاری وغیرہ کرنا، یہ تمام گناہوں کی طرف بھی بلانا شیطان کا کام ہی ہے۔ مجھے نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب شامل ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس کو کھینچ کر گناہوں کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ مجھے اور میری تمام بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں اور اس کے علاوہ تمام لوگ، سب کو اچھی صحبت ملے، اچھا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق ملے، ہمیں اچھا گھرانہ اور اچھے دوست ملیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور تمام ایسی چیزیں جو پاک ہیں انہی کو حلال مانو، انہی کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ تو مشرکین اس کا ایک ہی ہمیشہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی راہ پر چلیں گے، صرف انہی طور طریقوں، رسم و رواج کو اپنائیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں، مطلب ہم صرف وہی کام کریں گے جو ہمارے فور فادرز یا ہمارے بڑوں نے کیا۔ اس لیے یہاں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور سیدھے راستے پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا صرف اور صرف حماقت ہے اور گمراہی ہے۔ باپ دادا بالفرض اگر 40 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ خودکشی کرتے ہیں تو کیا اولاد کا فرض ہے کہ وہ بھی 40 سال کی عمر میں جا کر خودکشی کرے؟ اگر وہ لوگ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہیں تو کیا اولاد بھی یہی کرے گی؟ سیدھی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح بات میں پیروی کی جائے اور غلط بات کو ہرگز نہ مانا جائے۔ شریعت ہم سے کہتی ہے کہ اگر باپ دادا گمراہ ہیں تو ان کی پیروی کرنا تو حرام ہے۔ یوں ہی گناہ کے کاموں میں اگر باپ دادا کی پیروی کی جائے تو یہ ناجائز ہے۔ بحکم حدیث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔
ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں شادی ہو یا کہیں کسی کی اگر وفات ہو جائے یا دوسرے بہت سے دیگر مواقع آتے ہیں لائف میں، تو اگر ان مواقعوں پر لوگوں کو شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ باپ دادا خاندان اور برادری اور ان کے رسم و رواج کا مطلب عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اگر میں آپ کو اس آیت کا خلاصہ بتاؤں تو سمپل از دس کہ بروں کی پیروی کرنا برا ہے اور اچھوں کی پیروی کرنا اچھا ہے۔ جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین اور اولیاء و صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کا حکم تو خود قرآن پاک نے بھی دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سورہ توبہ آیت نمبر 119، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو دین کی راہ پر ہیں، راہ راست پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال اور نیک کام کرتے ہیں اور سچے لوگ ہیں، تو قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کا بھی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ آیت نمبر 7، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ یہاں پر کافروں کو اندھا، گونگا اور بہرا کہا گیا ہے۔ تفصیل میں آپ کو سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ کافر سنتے تو تھے لیکن وہ اس سے کچھ بھی نفع حاصل نہ کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے اس سننے کی مثال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا ایک مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے، تو یہی حال کافروں کا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں جب حق کی طرف بلاتے ہیں تو یہ ان کا کلام تو سنتے ہیں، ان کی آواز تو سنتے ہیں، لیکن جواب میں طرز عمل بالکل جانوروں کی طرح کرتے ہیں، مطلب جانوروں کی طرح اپنے عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ، کان یا زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے؟ اس اعتبار سے اس آیت میں انہیں بہرے، گونگے اور اندھے کہا گیا ہے۔ اس آیت میں درس ہمارے لیے یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، قرآن و حدیث اور اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے آنکھ کان بھی کھلے ہوئے ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس کے متعلق کانشیس و فکر مند ہونا چاہیے تاکہ کہیں ہم بھی گونگے، اندھے اور بہرے نہ کہلائیں اور جانوروں جیسا طرز عمل اختیار نہ کریں۔ زبان، آنکھ، کان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے سے منع تو نہیں فرما رہے بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا گیا ہے، جس طرح ہم نے اپنے لاسٹ لیسن آیت نمبر 168 میں پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزیں کھانے کی ترغیب دے رہے تھے اور حرام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ ہم آگے چل کر سورہ مائدہ، سورہ اعراف اور سورہ نحل وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ الغرض اس طرح کے 20 مقامات ایسے ہیں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی ہمیں بھرپور اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط صرف ایک لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ حرام چیزیں نہیں کھانی اور نہ ہی حرام ذریعے سے حاصل کر کے کچھ کھانا ہے۔ کیونکہ تاکہ ہم عبادت الہی سے غافل نہ ہو جائیں اور ہم اطاعت الہی سے کہیں دور نہ ہو جائیں۔
تو لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو بھی ان میں سے حلال ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم اسے کھائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں، اور اس کے بعد اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا کریں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ لہٰذا حلال رزق کھایا جائے تاکہ اطاعت الہی اور عبادت الہی سے ہم دور نہ ہوں، اور اس کے بعد اس کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی تہ دل سے شکر ادا کریں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کفار نے بہت سے ایسے جانوروں کو جن کو اللہ پاک نے تو حلال کہا تھا لیکن انہوں نے اس کو حرام قرار دے رکھا تھا، جن کا بیان ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں پڑھیں گے۔ کفار کی اس حرکت پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، حرام تو صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ان 4 چیزوں کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ ان کی میں 1 by 1 آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ نمبر 1 مردار، یعنی ایسا جانور جو بغیر ذبح کیے ہی مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان کے علاوہ کسی اور نے اس کو ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کر دیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر وغیرہ سے یا غلیل کی گولی وغیرہ سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا پھر وہ کسی بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، تو ایسے جانور کو مردار کہتے ہیں، اور اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ البتہ مردار کا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی اور پٹھے وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی کہلائے گا۔ نمبر 2 خون، خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام آیت 145 میں فرمایا گیا ہے او دما مسفوحا، یا بہنے والا خون، لیکن ایسا خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت یا رگوں وغیرہ میں باقی رہ جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ناپاک نہیں ہے۔ نمبر 3 خنزیر، خنزیر مطلب سور، یہ نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن، الغرض ہر چیز حرام ہے، کسی چیز کو بھی کام میں لانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام اور مردار کہلائے گا۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں کسی غیر کا نام لے لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لے لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں، اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد کسی بھی غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں ہے جو کہ حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں ظہر کی نماز، جنازہ کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبے کا حج وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ نسبتیں حرام نہیں ہیں، اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت و درکنار نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور
کیسے جیتے جی مردار اور سور ہو گئے کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرأت کرتے ہیں۔ بینگ اے مسلم ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہہ دینا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ سراسر بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے۔ اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے، اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے اور اس ذبح سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا، باقی لوگوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے باطل اور بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام آیت نمبر 119، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف ہمیں نہ دی، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کر ذبح کی تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے، اور ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا دل کا ارادہ کیا تھا، ہمیں تو صرف ظاہری عمل دیکھنا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اسی طرح اس آیت کے جز میں فرمایا گیا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، یعنی تو جو مجبور ہو جائے۔ بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ حرام چیزیں بھی کھانی پڑتی ہیں، تو یہاں اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام چیز کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے اس کی جان جانے کا خوف ہو، اور کوئی حلال چیز بھی موجود وہاں نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا بقدر ضرورت یعنی اتنا صرف کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف باقی نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی اجازت دی ہے، اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں مغفرت اور رحمت والی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور بنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرمانبرداری کی طرف جھک پڑیں گے۔
اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے یا ہدیے، تحفے، تحائف وغیرہ سب کے سب بند ہو جائیں گے، اور ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی دکھائی دی، تو اس خیال میں انہیں حسد پیدا ہو گیا، اور توریت اور انجیل میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا، اور اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں تو یہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے دور ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ اپنے ہی کفر کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، اور وہ ٹھکانہ ہے جہنم۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ ہی دکھایا جائے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک چھپانے کا طریقہ ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی ہی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈال دیا جائے، مطلب جو ریئل میسیج آسمانی کتابوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان پر کسی نہ کسی طریقے سے پردہ ڈال دیا جائے، ان کو پوشیدہ رکھا جائے اور لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے، ان کو نہ ہی بتایا جائے نہ ہی دکھایا جائے۔ اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے، قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا یا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیات کو چھپانا، اعوذ باللہ ان کے معنی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معنی میں تحریف کرنا، سب کے سب اسی فعل میں داخل ہیں اور یہ حرام کام ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے اور ہمارے لیے حلال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلائے اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، جن سے ہمارا رب بھی راضی ہو اور ہمارے دل اور روح کو بھی مکمل تسکین مل سکے۔